ہوتی، جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر اپنی ذات کا، جب بات آ جائے رسول اللہ کو اپنی ذات کہاں یاد رہتی ہے؟ اب آج ہمارے ہاں نوجوانوں کو اپنی ذات بھول جاتی ہے رسول اللہ کی خاطر، تو اس دور میں وہ تو نبی پاک کے جلوے براہ راست دیکھتے تھے، ان کا کیا عالم ہوگا آج جانے لٹانے کے لیے جو تیار بیٹھے۔ اچھا، اس آیت میں نے صرف 4 پہلو بیان کر لیں، اگر آپ بور ہو جائیں تو پھر بتا دیں۔ یہ صرف اور صرف علمی نکات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین۔ یہ ثانی اثنین کون ہوا پھر؟ بولو بھائی، 2 میں سے دوسرا کون ہوا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں نا، دیکھو نا، اذ یقول لصاحبہ، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ صاحب ہی، اپنے صحابی سے۔ تو کہنے والا تو یہ ہوا، تو دوسرا کون ہوا؟ ابو بکر۔ ایک آپ کو ملی صحابیت، اور دوسری کیا ہوا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ۔ تو جن کے ساتھ اللہ ہو وہ کیا ہوئے؟ اللہ والے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جن کے ساتھ جو اللہ ہے۔ اور تفسیر میں ہے اور حدیث کی کتاب میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کو، اور یہ اتنا پیارا واقعہ، اتنا اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے نا ٹو دا پوائنٹ چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں ایسے کر کے۔ ایک واقعے کو آپ مختلف طرق سے ڈھونڈو اور آپ کو نئی سے نئی باتیں چلیں گی۔ میں نے جب یہاں پر یہ گئے نا کہ یہاں پر یہ تو بات کلیئر ہو گئی نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو میں نے کہا کہ اس کا حدیث کے اندر بھی کہیں پہ ذکر ہے۔ تو میں حدیث کے باب میں جب دیکھنے لگا کرنے لگا تو ایک جگہ پر میرے سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت تھی، سراسیمگی کی حالت تھی، اب وہاں پر تو اونچی آواز میں تو بات کر نہیں سکتے تھے، تو یہ جو جملہ میں نے پڑھا تو میرے یقین مانو ایمان اور تازہ ہو گیا کہ رسول اللہ نے جھک کر آرام سے ابو بکر صدیق کے کان میں کہا، ابو بکر خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ جملے پہ غور کرو، جھک کے جب رسول اللہ نے فرمایا ایسے کان سے، کیا ادا ہوگی یار، کیا نظارہ ہوگا وہ۔ تو ڈیٹیلنگ جب آپ کرتے ہیں، ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے۔ اب دوسرا معیت ثابت ہوئی اللہ کی۔ تیسرا پھر کیا ہوا؟ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ چوتھی کیا ہوئی؟ اللہ نے آگے چل کے فرمایا فانزل اللہ سکینہ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کر دیا، طمانیت، سکون، تسکین۔ جب اللہ جس کو تسکین دے دے، سکون دے دے، سکینہ دے دے، اطمینان قلب دے دے، آپ اور ہم کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ان کو باہر نکالنے والے۔ 4 باتیں ایک آیت سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہوتی ہے، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس سے؟ اور یہ واحد صحابی ہیں رسول اللہ کے لاکھوں اصحاب میں سے، لاکھوں میں کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا، 1 لاکھ سے زائد اصحاب اس وقت موجود تھے، اور باقی قرب و جوار پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے اصحاب کی موجودگی میں اللہ نے قرآن پاک میں صرف ابو بکر کو صحابی کہا ہے، صرف ابو بکر کو صحابی کہا ہے۔ کسی اور حضرت زید کا ذکر آیا ہے، ساتھ صحابی نہیں آیا۔ زید کا ذکر آیا ہے، صحابی کا لفظ نہیں آیا۔ صحابی لفظ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ ابو بکر کے۔ اب ثانی اثنین پہ میں ذرا آپ کو باتیں، 2 میں سے دوسرا کیسے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، دوسرے نمبر پہ مسلمان کون ہوئے؟ یعنی رسول اللہ تو ہے نا، مومن ہے، وہ تو مومنوں کا ہی مومن ہے، اور جب ان کی تبلیغ سے کوئی مسلمان ہو رہا ہے، پہلا شخص کیا ہوا؟ دوسرا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا کہ نہ ہوا؟ 2 گئے نا جی۔ ثانی اثنین کے ذرا نکتہ سن۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی وہ دوسرا ہو گئے۔ آگے چل کے اسلام کے لیے جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور ساتھ دوسرے کون تھے؟ کون تھے بھائی؟ اچھا، غار میں جا رہے تھے تو کتنے تھے؟ ایک کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ مزار میں گئے، پہلے گئے، اور دوسرا کون ہوا؟ اچھا، رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ ابو بکر صدیق، دوسرا کون ہوا؟ اچھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت جب ہوگی تو سور پھونکا جائے گا سارے دنیا، تو پہلے میری قبر پھٹے گی اور دوسری قبر کس کی ہوگی؟ ابو بکر صدیق۔ قبر میں سے دوسرے کون نکلیں گے؟ فرمایا جنت میں میں جاؤں گا، اور میری امت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ ابو بکر۔ دوسرا کون ہوا؟ تو ثانی اثنین کی مہر بھی لگی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
جب آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی عنایات کرتا ہے، آپ کو کوئی نعمتیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ عطا کر دیتا ہے. رسول اللہ خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی اسی صورت کے اندر. فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ابو بکر صدیق نے کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں بھی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر کے فرما دیا میں صرف اپنے رسول پہ ہی رحمتیں نہیں بھیجتا، اے مومنین تم پہ بھی رحمتیں بھیجتا ہوں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی وجہ سے ہم پہ بھی رحمتیں بھیجی جا رہی ہیں. تو اب اس رحمتوں سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ کون نکلنا چاہتا ہے اس رحمتوں سے؟ اگلی بات احادیث کا مطالعہ کرو. یہ میں اپنے اسکالر جو بھائی بیٹھے ہیں ان کے 181 احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں آتی ہیں. 181 88 ایسی حدیثیں ہیں جس کے اندر ابو بکر اور عمر دونوں شامل ہیں. 17 ایسی حدیثیں ہیں جن کے اندر ابو بکر عمر اور عثمان شامل ہیں. 14 ایسی حدیثیں ہیں جن کے اندر خلفائے راشدین چاروں شامل ہیں. 16 ایسی حدیثیں ہیں جن میں 4 اصحاب خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ دیگر اصحاب کا بھی ذکر ہے. 316 ایسی احادیث ہیں جن میں ابو بکر کا نام لے کر ان کی تعریف کی گئی ہے. حساب جمع کرتے ہیں. اور بہادر یار جنگ جو نواب بہادر یار جنگ تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پہ ایک لیکچر دیا تھا. اس کے اندر انہوں نے بڑے ریفرنس ڈھونڈے اور ساری چیزیں بعد میں مرتب ہو گئی. اس نے کہا ہے ہزاروں حدیثیں ہیں، میں ہزاروں نہیں یوز کروں گا، اس نے کہا ہزاروں ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر متقین مہاجرین انصار وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے، ان کی شان اور فضائل بیان کی گئے ہیں. ان ساروں میں بھی ابو بکر شامل ہے. چلو ہزاروں نہ کریں سینکڑے تو کریں، یہ ساری جمع کریں تو بھی 1000 بنتی ہے. 1000 حدیث ایسی بنتی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی ہے، فضائل بیان کی. چاند ایک آپ کی نظر. پہلی حدیث میں نے آپ کو بیان کی، ابن اسحاق نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ ہر کسی کو میں نے تبلیغ کی، سارے ہچکچائے، تردد ہوا، کسی کو تشکک ہوا، لیکن ابو بکر صدیق نے بغیر کسی تردد کے ایمان قبول. دوسری حدیث ابو نعیم نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا روئے زمین پر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل ہو سوائے پیغمبروں کے. طبرانی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ابو بکر. اب یہ کمال کی روایت ہے ترمذی شریف میں مولا علی کی روایت ہے. فرمایا یہ جو ہیں دو ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جنت میں جانے والے سارے عمر رسیدہ لوگوں کے یہ سردار، جتنی بھی امتیں ہوں گی ساری امتوں کے جو عمر رسیدہ لوگ ہوں گے جنت میں جائیں گے. ان ساروں کو لیڈ کرنے والے یہ 2 شخص ہیں. اس کے راوی کون ہے؟ مولا علی. ترمذی، حاکم اور طبرانی تینوں کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تینوں کے اندر یہ آئی ہے. فرمایا ابو بکر اور عمر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یہ میری بصارت ہے، یہ میری سماعت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری بصارت ہے اور یہ میری. اور حاکم کی، اور امام حاکم کو آپ کو پتہ ہے اتنے سخت قسم کے محدث ہیں، ایک ایک حدیث پہ بہت جرا کرتے ہیں. انہوں نے حدیث بیان کی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے، ایک طرف بازو میں حضرت ابو بکر تھے اور ایک طرف عمر تھے، اور فرمایا صحاب کو جس طرح ہم یہاں پر ہیں کل روز محشر بھی ہم ساتھ ہوں گے ایسے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ غار میں تھے، تم میرے ساتھ کوثر پر بھی ہوگے. اور بخاری اور مسلم میں آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تمہیں بناتا، لیکن اسلام میں اخوت ہے، خلیل میرا اللہ ہے. ترمذی شریف ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانوں کا بدلہ میرا اللہ ہوتا ہے.
اور مسلم اور ترمذی دونوں میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، فرمایا مسجد نبوی کی طرف جس کسی کی بھی کھڑکی کھلتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، سارے بند کر دو سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے، نبی نے ان کو بتایا، فرمایا اگر یا رسول اللہ پھر آؤں اور آپ نہ ہو تو، فرمایا جب کبھی میں نہ ہوں جو کچھ پوچھنا ہو ابو بکر سے پوچھ لیا کرو۔